بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ ضرور سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جو ان کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں۔ تو ناظرین، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ویڈیو میں بنے رہے۔ چلیے ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ ذوالقرنین ایک مشہور شاسک اور طاقتور شخصیت تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں کئی شہروں اور علاقوں پر حکومت کی اور انسانی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ان کا ذکر قرآن میں سورہ الکہف 1883-101 میں آتا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کی بابت فرما دے، میں تمہارے سامنے ابھی اس کا کچھ حال پڑتا بیان کرتا ہوں۔ 83، بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی اور ہم نے اسے ہر شے کا سامان دیا تھا۔ 84، سو وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا۔ 85، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، اس نے اسے پایا، دیکھا کہ وہ دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے نزدیک اس نے ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، چاہے تو سزا دے، چاہے ان سے کوئی بھلائی اختیار کر۔ اس نے کہا، اچھا، جس نے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہ اسے سخت عذاب دیں گا۔ 87، اور اچھا جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک تو اس کے لیے بدلہ ہے بھلائی، اور عنقریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے۔ 88، یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں آیا ہے۔ یاجوج ماجوج گوگ اور ماگوگ کا ایک ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے قریب زمین پر فتنہ اور فساد مچائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ اہم باتیں یہ ہیں۔ قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ الکہف 1894-98 اور سورہ الانبیاء 2196 میں ملتا ہے۔ سورہ الکہف میں ذوالقرنین کا قصہ ہے، جو ایک بزرگ اور انصاف پسند حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے ایک قبیلہ کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ قرآن کی آیات کچھ اس طرح ہے۔ سورہ الکہف 1894-98، انہوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد مچا رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو اس شرط پر کچھ دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ ایک دیوار بنا دیں؟ سورہ الانبیاء 2196، جب یاجوج اور ماجوج کے راستے کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلند جگہ سے چل پڑیں گے۔ حدیث میں یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج قیامت کے قریب آئیں گے اور دنیا میں فساد اور تباہی مچائیں گے۔ ایک مشہور حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک وہ بالکل قریب نہیں آ جاتی، تب اللہ اس دیوار کو پھر سے مضبوط کر دیتے ہیں۔ اب اللہ چاہیں گا تب وہ اس دیوار کو توڑ کر نکالے گا۔ تفسیر اور تفصیل یاجوج ماجوج کی اصل پہچان کیا ہے اور وہ کہاں سے آئیں گے، اس پر علماء کے درمیان مختلف رائے ہے۔ کچھ علماء کے مطابق یاجوج ماجوج شاید قفقاز کے شیطر میں رہنے والے قبیلے تھے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا انجام اللہ ہی کرے گا، انہیں ختم کرنے کا کام اللہ کا ہوگا جب وہ اپنے فتنے کی آخری حد تک پہنچ جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی اصل پیدائش اور ان کی نسل کے بارے میں قرآن حدیث میں تفصیل سے جانکاری نہیں ملتی، لیکن کچھ حدیثوں اور اسلامی اتہاس کاروں کے انوسار یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافیت کی اولاد ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح ہی ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں ہے اور بے حد طاقتور ہے۔ یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب ایک وقت میں دنیا میں نکلیں گے جب اللہ ان کی دیوار کو توڑ دے گا۔ کچھ حدیث کے مطابق یہ لوگ دنیا میں ایک بڑے فتنے کے طور پر آئیں گے اور بہت بڑا قہر برپائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا جب وہ دنیا میں فساد مچائیں گے اور مسلمانوں پر دنیا تنگ کریں گے، تب اللہ ان کی تباہی کا انتظام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ پر چلے جائیں گے اور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجے گا جو یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دیں گی۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کے مردوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بارش بھیجیں گے
جو ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں لے جائیں گی اور پوری زمین کو صاف کر دیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گا جو ہر طرف پھیلیں گی اور ہر جگہ کو دھو ڈالیں گی، جس سے زمین صاف ہو جائیں گی جیسے کہ آئینہ۔ یاجوج ماجوج کا معاملہ بہت سنگین ہے اور خوفناک ہے۔ ان کا ذکر ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب بہت بڑے فتنے ہوں گے اور اللہ کی رحمت ہی ہمیں ان سے بچا سکتی ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔